دھماکہ کے نتیجے میں انسان کے اعضاء بکھر جاتے ہیں، کہیں سر ملتا ہے، کہیں پوری ٹانگ ملتی ہے، کہیں ٹانگ کا کچھ حصہ ملتا ہے، کہیں عضو ملتا ہے کہ جس میں کوئی ہڈی ہے، جہاں بعض اوقات تو صرف وہ گوشت کی چند بوٹیاں مل جاتی ہیں۔ تو فقہاء کرام نے یعنی اس کی 3 صورتیں بنائی ہیں۔ صحیح۔ پہلی صورت یہ ہے کہ فرض کریں اگر کسی جگہ آپ کو میت کا سینہ مل جائے، پورا سینہ مل جائے، سر نہیں ہے، دونوں بازو نہیں ہے، یا سینے سے نیچے کا حصہ بھی نہیں ہے، صرف سینہ اگر موجود ہے تو اس کے بارے میں فقہاء کا متن ظاہر ہے وہ اس کا مدرک یا ماخذ روایاتی ہے۔ روایات کے مضمون سے استفادہ کر کے فقہاء فتویٰ دیتے ہیں۔ تو متن فقہاء کا ہے صدر المیت کل میت، میت کا جو سینہ ہے اس کا وہی حکم ہے جو مکمل میت کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایک صحیح سالم انسان کو جس طرح اس کو غسل دینا واجب ہے، اس کو کفن دینا واجب ہے، اور اس پر نماز پڑھ کے پھر اس کو دفن کرنا یا سپرد خاک کرنا واجب ہے، اسی طرح سینے کا حکم بھی وہی ہے جو ایک فل صحیح سالم انسان کا ہے۔ صحیح میت کا ہے۔ اور اگر آپ کو معذرت روکوں گا، وقت ہوا ایک وقفے کا۔ ناظرین کرام، ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی قبلہ۔ جی تو اگر سینہ ہے مرحوم کا، خدا نخواستہ باقی اعضاء نہیں ملتے، صرف سینہ ملتا ہے، تو سینے کا حکم وہی ہے جو ایک صحیح سالم جسم کا ہے اور میت کا ہے، یعنی اس کو غسل بھی دیں گے، کفن بھی دیں گے اور نماز بھی پڑھیں گے، پھر سپرد خاک کریں گے۔ صحیح۔ اور اگر سینہ نہیں ہے جسم کا، ایسا حصہ ہے کہ جس میں ہڈی ہے، مثلا بازو مل جائے، صحیح، اب بازو پورا مل جائے، کوہنی سے اوپر بھی اور نیچے بھی، یا صرف کوہنی سے اوپر کا حصہ شانہ کے جوڑ سے کٹا ہوا مل جائے، یا کوہنی سے نیچے کا حصہ ہتھیلی سمیت مل جائے، یا اسی طرح ٹانگ، جسم کا کوئی ایسا حصہ کہ جس میں ہڈی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اس کو وہ مطلب دے دیں گے، غسل دیں گے، اور پھر کسی کپڑے میں لپیٹ کے اس کو دفن کریں گے۔ کفن اور نماز نہیں ہے۔ صحیح۔ اور اگر ایسا جسم کا حصہ ملتا ہے جس میں ہڈی نہیں ہے، گوشت کا کوئی لوتھڑا مل جاتا ہے، ران کا گوشت ملتا ہے، تو یہ ہے کہ اس کو کوئی کفن وغیرہ نہیں ہے، صرف اس کو ایسے پاک کریں گے، دھو کے پاک کریں گے اور کسی کپڑے میں لپیٹ کے اس کو سپرد خاک کریں گے۔ البتہ وہ بھی اس طرح سے جس طرح جتنی گہرائی قبر کی ہوتی ہے، اس طرح کے آداب نہیں ہیں، بس وہ اتنی گہرائی، اتنی کھدائی کی جائے کہ وہ محفوظ ہو جائے، کسی درندہ جانور یا ایسے وہ اس کو نہ کہیں کھا لے۔ بس یہ 3 صورتیں بنتی ہیں، یعنی میں کوشش کرتا ہوں 3 صورتیں دہرا دیتا ہوں ایک بار۔ اگر سینہ ملتا ہے تو سینے پہ پورے میت والے احکام ہیں، غسل بھی ہے، کفن بھی ہے، نماز جنازہ بھی ہے، اور پھر تدفین ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہڈی والا کوئی عضو ملتا ہے کہ اس میں ہڈی ہے تو اس کو ہم غسل دیں گے، لیکن اس کو کفن اور اس کی نماز جنازہ نہیں ہے۔ اور اگر صرف گوشت مل رہا ہے ہمیں، جو تھوڑا ہے گوشت ہے، تو گوشت کو ہم دھوئیں گے اور اس کے بعد اسے دفنائیں گے، نہ غسل اور نہ کفن ہے، کسی کپڑے میں لپیٹ کر اسے دفنائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو قبلہ آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی میرے حال میں اب میت کے کفن کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ میت کو کفن دینے کی کیا کیفیت ہے اور کیا آداب ہے؟ جی، تو جس طرح میت کو غسل دینا واجب کفائی ہے، اسی طرح مسلمان میت کو کفن دینا بھی واجب کفائی ہے۔ میت کو غسل کے جو کفن دیا جاتا ہے وہ بھی کفن میں کچھ واجبات ہیں اور کچھ مستحبات ہیں۔ البتہ کچھ جو واجبات ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرنے والا مرد ہو یا خاتون ہو، واجبات دونوں کے تقریباً ایک جیسے ہیں۔ یعنی 3 کپڑوں میں واجب جو 3 کپڑے ہیں ان میں مرد کو بھی وہ کفن دیا جاتا ہے اور خاتون کو بھی۔ البتہ مستحبات دونوں کے الگ الگ ہیں، مرد کے مستحبات اور ہیں اور خاتون کے مستحبات اور ہیں۔ مرد اور عورت کے جو واجب کپڑے ہیں ان میں سب سے پہلا جو ہے وہ عربی میں میزر کہتے ہیں، لنگ جسے کہتے ہیں، یا وہ ایک تہمت کہنا چاہیے اس کو، جس طرح وہ یہ دھوتی عام طور پر جیسے ہمارے کے بعض علاقوں میں
وہ بالکل جس طرح دھوتی باندھتے ہیں یا تہمت، اسی طرح کہ تقریباً کپڑا ہوتا ہے. ویسا تو احتیاط واجب کے طور پر ناف سے لے کر ٹخنوں کے اوپر تک یہ واجب ہے، اور بہتر یہ ہے کہ سینہ سے پاؤں تک ہو، یعنی اس کی جو لمبائی ہے وہ اتنی ہو. ظاہر چوڑائی بھی اتنی ہو کہ لپیٹا جا سکے، ایک طرف کو دوسری طرف تک کپڑا گھیر لے. جی ہاں، یہ پہلا کپڑا ہے جو کہ واجب ہے. صحیح. اور دوسرا کپڑا وہ قمیص ہے، اور وہ جو قمیص ہے وہ تقریباً وہ کاندھوں سے لے کر بہتر ہے وہ بھی گھٹنوں کے نیچے تک ہو اور بالکل پاؤں تک ہو تو زیادہ بہتر ہے. یہ دو کپڑے ہیں، یہ قمیص کے نام سے اس کو پہنایا جاتا ہے. اور جو آخری کپڑا ہے اس کو عربی میں ازار کہتے ہیں. عام طور پر یعنی اس قسم کی ان مسائل کتابوں میں اس کو سرتاسری کہا جاتا ہے، یعنی اتنی بڑی چادر کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی اتنی ہو کہ میت کو وہ تہمد اور قمیص پہنانے کے بعد اس کو نیچے رکھا جاتا ہے، بچھایا جاتا ہے اس چادر کو. صحیح. اور پھر اس میں میت کو لپیٹا جاتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک. جی بالکل مکمل. یعنی چوڑائی اس کی اتنی ہو کہ اس کا یعنی چوڑائی میں اس کو لپیٹا جا سکے، یعنی اس کے اندر آ جائے. صحیح. اور لمبائی اس کی اتنی ہو کہ سر کی طرف سے بھی اس کو باندھا جا سکے اور پاؤں کی طرف سے بھی، یعنی لمبائی میں بھی اور چوڑائی میں بھی میت اس چادر کے بالکل اندر ہو. یہ جو آپ نے احکام بیان کیے ہیں، کچھ آپ نے بتایا واجب مقدار ہے، کچھ آپ نے مستحب مقدار بھی بتائی ہے. یہ مرد اور عورت میں یکساں ہے؟ جی یہ مرد اور عورت میں یکساں ہے. یہ گویا واجب کپڑوں میں اس کی مقدار کے حوالے سے کچھ مستحبات بھی بیان ہو گئے کہ وہ قمیص کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے اور وہ جو تہمد ہے وہ اس کی کتنی ہونی چاہیے. یہ تقریباً مرد عورت میں مشترک ہے. صحیح. اور جہاں تک مستحبات کا تعلق ہے وہ مرد کے لیے امامہ ہے. صحیح. امامہ مستحب ہے. البتہ امامہ کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب اتنا کپڑا ہو جتنا ایک زندہ عالم دین کے سر پر ہوتا ہے، وہ تو کوئی 6-7 میٹر کا امامہ ہوتا ہے، یا پگڑی جو بعض علاقوں میں باندھی جاتی ہے وہ نہیں، مطلب اتنے وہ ہو کہ وہ مطلب 1-2 پیچ ہوں اور پھر اس کا ایک سرا اس کے دائیں طرف لٹکا دیا جاتا ہے اور دوسرا بائیں طرف لٹکا دیا جاتا ہے. یہ مستحب ہے مرد کے لیے. جی ہاں، مرد کے لیے. اچھا، اس کے علاوہ مرد کے لیے ایک پوری چادر، ایک بہت بڑی چادر ہوتی ہے، وہ بہتر ہے کہ وہ برد یمانی کے نام سے مشہور ہے. لوگ مکہ معظمہ جاتے ہیں، مدینہ منورہ جاتے ہیں، وہاں سے بھی وہ لے کے آتے ہیں. صحیح. تو وہ برد یمانی کے نام سے گویا اب وہ یمن میں وہ کپڑا بنتا ہے یا لوگ کہیں بنا کے اس کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں. اب یہ ان کی ذمہ داری ہے اور وہ جواب دہ ہیں، لیکن روایات میں جہاں تک ملتا ہے اور اس کے مطابق فقہاء نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، وہ جو سب سے آخر میں جس چادر میں اس کو لپیٹا جاتا ہے وہ یمن کی بنی ہوئی ایک چادر ہوتی ہے جو ان تینوں کپڑوں کے اوپر وہ اس میں اس کو لپیٹا جاتا ہے. یہ مستحب ہے. البتہ ایک نقطہ ضرور بیان ہونا چاہیے اور وہ یہ کہ یہ جو جس کپڑے میں ہم ان کو کفن دیں گے مرد کو یا عورت کو، وہ اتنا پتلا نہ ہو کہ باہر سے کپڑے کے باہر سے اس کا جسم نظر آئے. صحیح. مثلا اتنا باریک نہ ہو، اتنا باریک نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ نگاہیں پار جا سکیں. جی پار جا سکیں. اگرچہ لکھا ہے فقہاء نے کہ اگرچہ یعنی وہ کپڑا اتنا مطلب نازک ہے کہ فرض کریں اگر صرف قمیص اس کو پہناتے ہیں تو پھر تو اس کا جسم نظر آتا ہے، لیکن یہ وہ تہمد بھی اور قمیص بھی اور پھر اوپر جو بڑی چادر ہے وہ جس کو سرتاسری کہتے ہیں، یہ ان تینوں کے ذریعے اس کا جسم چھپ جاتا ہے تو بھی کافی، تو بھی جو ہے نا وہ کافی ہے. اگرچہ بہتر ہے کہ کپڑا اتنا موٹا ہو کہ بدن کو چھپانے حاکی بدن نہ ہو، یعنی کپڑے کے باہر سے جسم نظر نہ آتا ہو، لیکن اگر ان تینوں کا کفن دینے کے بعد اس کا جسم چھپ جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ کافی ہے. ایک اور کپڑا جو مرد میں مستحب ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک کپڑا ہوتا ہے تقریباً کم چوڑائی کا،
اس سے اس کے ٹانگوں کو اس کپڑے کو اس کے ٹانگوں پر وہ کیا جاتا ہے، لپیٹا جاتا ہے، اور آخر میں جو ہے نا وہ اس کے کپڑے کے اندر دے دیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں اس کو دونوں ٹانگوں کو، یعنی یہ دونوں ٹانگوں رانوں دونوں کے سائڈوں پہ لپٹے گا، ایک ایک ٹانگ پہ نہیں لپٹے گا؟ جی بالکل دونوں پہ، جی دونوں پہ۔ اسی طرح مستحبات میں سے ہے کہ کوئی روئی وغیرہ جو ہے وہ اس کے دونوں رانوں کے درمیان میں وہ رکھی جائے تاکہ وہ ممکنہ یا متوقع نجاست وغیرہ سے بھی وہ محفوظ رہے کفن وغیرہ۔ تو تقریباً یہ مرد میں ہے کہ یہ کپڑے جو ہے مستحب ہیں۔ خواتین کے لیے جو ہے وہ ایک کپڑا ہوتا ہے جس کو فقہی کتابوں میں سینہ بند کہتے ہیں، ایک کپڑا کہ جس سے اس کے سینے پہ اس کو باندھا جائے، جس طرح مرد کا امامہ ہوتا ہے، وہ خاتون کی اگر میت ہو تو اس کو امامہ نہیں پہنایا جاتا، اس کی جو اس کو یا وہ سینہ بند ہے، تقریباً یہی ان کے مستحب